تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ماہ رضا کے خصوصی سلسلے میں ماشاءاللہ مرحبا، مدنی چینل کے سامنے آپ بیٹھے ہیں اور مدنی پھول لینے کی نیتیں بھی ہوں گی، اچھی اچھی نیتیں بھی ہوں گی۔ نیا سلسلہ ہے، موضوع کیا ہے، کیا بات ہوگی، کن مدنی پھولوں کا تبادلہ ہوگا، تجسس آپ کو ہوگا، وقتاً فوقتاً بہت سارے جوابات آپ کو مل جائیں گے۔ سلسلے کا نام بڑا دلچسپ ہے، اعلیٰ حضرت اپنے زمانے میں، تو یہ جو انمول ہیرا ہے اور اس کی چمک دمک سے جس کے انوار آج تک الحمدللہ ہمیں منور کر رہے ہیں، ہمارے دلوں کو روشن کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کی ذات مبارک کی مختلف پہلو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے مفتی صاحب ہمیں آگاہی بخشیں گے، مدنی پھولوں کا تبادلہ ہوگا۔ آئیے ملاقات کر لیجئے، ماشاءاللہ، اہلا و سہلا، مرحبا۔ کچھ میں نے موضوع کے حوالے سے عرض کیا کہ ابتدائی کلمات اعلیٰ حضرت اپنے زمانے میں تو، اور جن سے متاثر ہوتا ہے، جس سے محبت اور عقیدت ہوتی ہے، اس کی شخصیات کی چھاپ، اس کی نظریات کی چھاپ بھی لگ جاتی ہے۔ تو سوال کرنے والا اگر سوال کرے کہ اعلیٰ حضرت ہی کیوں، مانا یکدر گیر محکم گیر، ٹھیک ہے، مگر اعلیٰ حضرت ہی کیوں؟ کیا اتنی پوٹینشل، اتنی گریوٹی، اتنا وزن ان کی شخصیت کے اندر ہے؟ کیا یہ واقعی اتنی عظیم الشان ہستی ہیں کہ ان کا دامن پکڑیں اور مدینہ مدینہ ہو جائے؟ تو کچھ ہمیں ان کی شخصیت سے متعلق آگاہی دیجیے کہ پہلے تو یہی ہمیں، یا جسے ہضم نہیں ہوتا اسے یہ سمجھائیے کہ بھائی اعلیٰ حضرت ہی کیوں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت تک دین پہنچانے کی ذمہ داری بنیادی طور پر علماء کے ذمہ ہے۔ ٹھیک ہے، اولیاء ملت کے سپرد ہے یہ معاملہ، جی بہتر، کہ وہ اس امت کی رہنمائی کریں گے۔ ٹھیک، ہر دور کے اندر اولیاء امت نے، علماء ملت نے امت مسلمہ کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا۔ ٹھیک ہے، وہ خلفاء راشدین ہوں، صحیح، پہلی صدی میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں، ائمہ اربعہ ہوں، سلاسل طریقت کے مشائخ ہوں، غوث، قطب، ابدال، اوتار، یہ حضرات ہوں، یا محدثین، مفسرین اور علماء ملت ہوں، دین کو آگے پہنچانا، دین کی تشریح و توضیح کرنا، دین کو کی بقا کے لیے کوششیں کرنا، دین کو زندہ رکھنا، جی یہ ان حضرات کا فریضہ ہے۔ ٹھیک، تو معاشرے کے اندر کوئی اور بھی ایسا سیکشن ہے سوسائٹی کا کہ جس پر انفلوئنس
محسوس کیا جاتا ہے، یا صرف علماء کرام کا جو یہ دینی منصب ہے رہنمائی کرنے کا، ذمہ داری دینے کا، کیا کسی اور چیز کو بھی اس میں پلس کیا جائے گا معاشرے کے پر انفلوئنس کے لیے، اثر کے لیے؟ اہل حضرات ہیں، جی جی، ان کے مختلف طبقے ہیں. ٹھیک ہے، عام علماء کا طبقہ، صحیح، اس کی ذمہ داری ہے دین کی ترویج و اشاعت، دین کو ماشاء اللہ، کی خدمت کو انجام دینا. علماء سے اوپر جو ہیں وہ اور درجات ہیں مختلف. ٹھیک ہے، پھر ایک طرف اولیاء اللہ کے مراتب ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اولیاء اللہ کے مراتب اپنے حساب سے ہیں، ٹھیک، جیسا کہ سلطان الہند. پھر یہ ہے کہ حضرات اولیاء اپنے اپنے خطے میں اپنی اپنی ڈیوٹیوں کے مطابق دین جی کی جی، خدمت کو انجام دیتے ہیں. ماشاء اللہ، اور باقاعدہ حدیث پاک میں اس کی تفصیل بیان کی گئی. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامع صغیر میں اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی یبعث لهذه الامه على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دینها. بہقی شریف کے حوالے سے حدیث نقل کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی اس امت کے لیے ہر صدی کے اختتام پر ایک ایسے شخص کو بھیجتا ہے جو دین کی تجدید نو فرماتا ہے. یعنی دین جو ہے وہ اس وقت بہت مصائب اور مشکلات ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی جس شخص کا انتخاب کرتا ہے اسے مجدد بنا کر بھیجتا ہے، تو وہ ہستی آ کر دین کو مضبوط کرتی ہے. مفتی صاحب یہاں اس کانسیپٹ کی اگر وضاحت ہو جائے، یہ جو آپ نے بات ارشاد فرمائی اسے تھوڑا سا اور کھول دیجئے کہ دین پر مصائب آنے سے کیا مراد ہے، اور یعنی وہ دین کو مضبوط کرنے سے کیا مراد ہے، تو ہمیں سمجھ میں آ جائے اچھی طرح کہ. دیکھیے یوں سمجھیے کہ ہمارے اس معاشرے کے 3 حصے ہیں. جی، ایک حصہ ہے حکمرانوں کا، عمرا کا، سلاطین کا. جی، دوسرا حصہ ہے دین کے ترجمانوں کا، ٹھیک ہے، جنہیں دین کی ترجمانی کا، دین کی تشریح و توضیح کا، تبلیغ دین کا جن کے ذمہ فریضہ عائد ہوتا ہے. ٹھیک، بہتر. تیسرا جو فرد ہے، حصہ ہے، وہ ہے معاشرہ، عوام جسے ہم کہہ سکتے ہیں سادہ الفاظ. پورا مجموعی طور پر معاشرہ. ٹھیک ہے، اچھا، تو جب دین کے ترجمان یعنی علماء جی جی، اور حکمران، اچھا جی، یہ دونوں اگر اہل ہوں ٹھیک ہے، اور نیک نیتی کے ساتھ اپنے کام کو انجام دے رہے ہوں، تو پھر اس معاشرے کے اندر کبھی پستی نہیں آتی. اللہ، خلفائے راشدین کا دور آپ دیکھ لیجئے، ماشاء اللہ، جتنے بھی خلفاء ہیں سارے کے سارے دیانتدار، اپنے منصب فریضے منصب کو اعلیٰ طریقے سے ادا کرنے والے، اس کا حق ادا کرنے والے، خوف و خشیت والے، تقوی والے، تمام اوصاف کے جامع. بہتر بہتر. اور جو علم کا عالم تھا اس میں کسی قسم کا کوئی شائبہ نہیں تھا، کوئی شک نہیں تھا. ایسا علم تھا کہ جس علم کا فیضان آج تک جاری ہے. پھر معاشرہ ابتری کی جانب آیا، اور ابتری کی جو ابتدا ہوئی وہ نفسہ نفسی اور حکمرانی سے ہوئی. ملوکیت آئی، خانہ جنگی آئی، انتشار آیا، افتراق آیا، سلطنتیں بن گئیں، مسلمان مختلف ملکوں میں تقسیم ہو گئے. اب جو دوسرا طبقہ ہے علماء کا، اس کے ذمے اور زیادہ ذمہ داری آ گئی. اس کے ذمے معاشرے کے اندر امانت کو قائم رکھنے کا ذمہ ہے، معاشرے کے اندر سچائی کو قائم رکھنے کا ذمہ ہے، قرآن کی تعلیمات کو پھیلانے اور باقی رکھنے کا ذمہ ہے، حدیث کی تعلیمات کو پھیلانے اور باقی رکھنے کا ذمہ ہے، فقہی مسائل کے استنباط اور لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کا ذمہ ہے، معاشرے کو بہتر بنانے کا ذمہ، امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کا ذمہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو طبقہ تھا، یہ طبقہ بھی مختلف ادوار سے گزرا. کہیں جو سلاطین تھے وہ انہیں کوئی دلچسپی نہ ہوتی تھی، ان کے لیے میدان کھلا ہوتا تھا. کہیں سلاطین اور حکمرانوں ان کے سامنے آ جاتے تھے اور ان کے کام سے روکا جاتا تھا. بالکل. لیکن یہ اہل اللہ ہیں، یہ اہل حق ہیں. نہ تو معاشرے کے مصائب، نہ سلاطین کا جبر انہیں روک سکتا تھا. امام اعظم کو قید خانے میں ڈالا گیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کوڑے مارے گئے، مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو ہے وہ پابند سلاسل کیا گیا. ہندوستان کے بہت سارے مغل بادشاہوں نے بھی ظلم و ستم کیے. تو بات یہ ہے کہ یہ طبقہ جو ہے
اس کا تعلق براہ راست معاشرے سے ہے. ٹھیک ہے. جب حکمران کمزور ہوں گے معاشرہ کمزور ہوگا، معاشرے کے اندر بددیانتی پھیلے گی، حلال و حرام کی تمیز ختم ہوگی، معاشرہ پستی کی طرف مائل ہوگا، معاشرے کے اندر جو اسلامی اقدار ہیں اس کا فقدان ہوتا چلا جائے گا، رفتہ رفتہ اخلاقی پستی کا عالم ہوگا. اب علماء دین تو اپنا کام کر رہے ہیں، ایک حد تک کر رہے ہیں. ایک وقت وہ آتا ہے کہ علماء بے بس ہو جاتے ہیں. ان کی کوششوں کے باوجود معاشرے میں کچھ نہیں ہو پا رہا ہوتا. تو مطلب یہ اس کو پھر علماء کی ناکامی قرار دیا جائے گا معاذ اللہ کہ اگر ایسا ہو جائے کہ علماء کا اثر انفلوئنس معاشرے میں محسوس نہیں ہو رہا تو اس کی ذمہ داری علماء کے نام پر ڈالی جائے گی. یہ معاشرے کی اپنی پستی ہے. یہ سمجھیے کہ ایک گناہ کرتے 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 لوگ اس قدر اس میں راسخ ہو جاتے ہیں کہ اسے چھوڑنا پسند نہیں کرتے، اس کے خلاف کچھ سننا پسند ہی نہیں کرتے. پھر مختلف عوامل ہوتے ہیں، کبھی فکری عوامل ہوتے ہیں، کبھی عملی عوامل ہوتے ہیں. جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کا جو دور تھا، امام غزالی کو بھی مجددین میں شمار کیا گیا ہے. تو اس وقت جو ہے مسلمانوں پر فکری انحطاط تھا. معتزلہ کے نظریات حاوی ہو گئے تھے، فلاسفہ کے نظریات حاوی ہو گئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا ایک عظیم مجدد پیدا فرمایا جس نے اس فتنے کا مقابلہ کیا، مسلمانوں کے ذہن سازی کی، انہیں اس سوچ سے نکالا، اس انحطاط سے نکالا. تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ علماء بھی بے بس ہو جاتے ہیں، پھر روحانی طاقتیں جو ہیں وہ کام آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھیجتا ہے اور ایسی طاقت اور قوت کے ساتھ بھیجتا ہے کہ جو پورے معاشرے پر انداز ہوتا ہے. اتنی انفلوئنشل پرسنالٹی. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیجیے آپ، ماشاءاللہ ایک مسجد سے سٹارٹ ہوتے ہیں، جامع مسجد، عیدگاہ، میدان، لاکھوں لاکھ کے مجمع کو آپ جو ہے فیضان عام کر رہے ہیں. تو یہ ایسی طاقتیں ہوتی ہیں. ایک فرد جو ہے پھر وہ پورے معاشرے کو ڈیل کرتا ہے، اور پھر وہ فرد جو ہے پیشوا کہلاتا ہے. وہ فرد جو ہے وہ ایک ایسا امتی ہوتا ہے جو امام کہلاتا ہے اپنے زمانے کا، اور وہ فرد جو ہے پھر لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے. تو یہ آپ نے کہا کہ اس طرح کے وقت آتے رہے ہیں اور اس طرح کے لوگ بھی آتے رہے ہیں، تو کیا ہسٹری سے کوئی ایگزامپل آپ ہم لوگوں کی معلومات کے لیے پیش کریں گے کہ مختلف ادوار کے اندر اس طرح سے لوگ آئے اور انہوں نے امت کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا؟ دیکھیے ہر دور کے اندر ہی مجدد پیدا ہوئے ہیں. جیسا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پہلی صدی کا مجدد کہا جاتا ہے. تو یہ پہلی صدی ہجری سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا مفتی صاحب؟ جی ہاں. اور یہ مطلب کنٹینیوسلی جاری رہا؟ کنٹینیو جاری ہے. دوسری صدی امام شافعی کے نام کی جاتی ہے کہ انہوں نے جو دین کو عام کیا. یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی سکونت عراق میں بھی رہی، اور عراق اس وقت بہت بڑا تھا. ان کی سکونت حجاز مقدس میں بھی رہی. ان کی سکونت مصر میں جو کہ بر اعظم افریقہ میں واقع ہے وہاں بھی رہی. پھر ان کے جو تلامذہ کے ذریعے جو دین پھیلا وہ اندلس تک پھیلا، شاگردوں کے ذریعے. تو دین کو پھیلانے میں، دین کی تعلیمات پھیلانے میں امام شافعی کا جو حصہ ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ آپ کو مجدد کے درجے پر فائز کیا گیا. پھر علم حدیث کے اندر جو آپ کی خدمات ہیں وہ الگ ہیں، اصول فقہ کے اندر خدمات ہیں وہ الگ ہیں، فقہ کے اندر خدمات ہیں وہ الگ ہیں. یعنی احیاء دین کی وہ خدمت کہ جس کا نتیجہ اور جس کا دائرہ جو ہے وہ کئی بر اعظموں تک جا کے پھیل جاتا ہے ایک ہستی کے ذریعے. ٹھیک. پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور ہر صدی کے حوالے سے علماء نے ایک تفصیل بیان کی ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے کام لیتا ہے. صحیح. مجدد ہونے کی اپنی علامات ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجدد ہیں. اچھا، مجدد، عظیم مجدد ہیں. عظیم مجدد ہیں ماشاءاللہ. لیکن مجدد ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی. اعلیٰ حضرت اپنے زمانے میں کیا ہیں؟ صحیح. مجدد بھی ہیں. اچھا، مجدد بھی ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں. مسلم امت ہیں، ایک عاشق رسول ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ایک مفسر ہیں، محدث ہیں، متکلم ہیں، نہ جانے کن کن کمالات کے حامی ہیں. دیکھیے محض ذاتی اوصاف سے کوئی مجدد نہیں بنتا. اچھا. امت کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک نیک اور پرہیزگار لوگ گزرے ہیں. ماشاءاللہ. ہر خطے میں ایک سے بڑھ کر ایک نیک اور پرہیزگار لوگ گزرتے ہیں. ٹھیک ہے. محض
جو ہے وہ ذہانت کی بنیاد پہ کوئی مجدد نہیں بنتا. اوکے. ایک سائنسدان بھی ذہین ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک سے بڑھ کر ایک لوگ ذہین ہوتے ہیں. صحیح, بہتر. محض تحقیق کی بنیاد پر بھی کوئی مجدد نہیں بنتا. بے تحقیق تو ہر شعبے کے اندر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تحقیق جغرافیہ میں بھی ہو رہی ہے, تحقیق سائنس میں بھی ہو رہی ہے, تحقیق جو ہے وہ شاعری میں بھی ہو رہی ہے, مذہبی معاملات میں بھی تحقیق ہو رہی ہے. لیکن ہر تحقیق کا ایک پس منظر ہوتا ہے. صحیح. اور ایک محدود دائرہ ہوتا ہے. صحیح. پی ایچ ڈی کیا ہے؟ ایک نقطے اور ایک جملے کو ثابت کرنے کا نام پی ایچ ڈی ہے. وہ سب کچھ نہیں ہے. وہ تو ایک ہر تحقیق ایک سوال چھوڑتی ہے اپنے آخر میں جا کر, پھر ایک نیا جہان شروع ہو جاتا ہے. صحیح. تو صرف تحقیق کی بنیاد پر بھی کوئی مجدد نہیں بن جاتا. جیسے 2-4 زبانیں آتی ہوں وہ مجدد بن جائے ضروری نہیں ہے. جو 2-4 ملکوں کے دورے کر لے اور مجدد کا لقب اپنے آگے لگوا لے وہ بھی مجدد نہیں بن جاتا. جو صرف جو ہے وہ 2-4 جلسے کر لے اور مجدد کا نام لگوا لے اپنے آگے وہ بھی مجدد نہیں بن جاتا. پھر آخر کیا کرائیٹیریا ہے مفتی صاحب, بتائیے تو صحیح. عبقری شخصیت ہوتی ہے. اچھا, عبقری سے مراد مفتی صاحب جینیس, مطلب ہمہ جہت شخصیت ہوتی ہے. اگر ہم پچھلے مجددین کو دیکھیں جی تو ان کے سیرت کے اندر یہ پہلو نمایاں ملتا ہے کہ وہ احیاء دین کا باعث بنتے ہیں. دین کو ان سے تقویت ملتی ہے. اب امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں جو پہلو ہیں, 3 ایسے نمایاں پہلو ہیں جن کی بنیاد پر آپ کو مجدد قرار دیا گیا ہے. پہلا پہلو یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے کروڑوں لوگوں کے ایمان کی حفاظت ہوئی ہے. کروڑوں لوگوں جب تقسیم نہیں ہوئی تھی پورا ہندوستان ایک تھا. ٹھیک ہے. نہ پاکستان تھا نہ بھارت تھا, ایک تھا سب, مطلب پورا ساؤتھ ایشیا. جی ہاں. ٹھیک ہے. نہ بنگلہ دیش تھا. اور جو آپ کا اثر و رسوخ تھا, جو آپ کے قلم سے نکلا ہوا ایک جملہ تھا, اس کی جو اشاعت ہوتی تھی وہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتی تھی. مطلب کروڑوں لوگوں تک وہ یوں پہنچتی تھی. کوئی ترسیل کے جدید ذرائع نہیں تھے. آپ کے چاہنے والے اور آپ سے متعلقین لوگ کروڑوں میں تھے. سرزمین ہندوستان کے اگر حالات پر غور کیجئے تو جب بھی دین اور احیاء دین کی بات آتی ہے تو امارت کو پس پشت نہیں ڈالا جاتا. جو سلطنت ہے, جو حکومت ہے, اسے ضرور زیر بحث لایا جاتا ہے. اس وقت کے جو سیاسی حالات تھے وہ کیا تھے؟ سلطنت مغلیہ جو ہے وہ پاش ہو چکی تھی اور 1853 کے اندر ان کا نام و نشان ختم ہو چکا تھا. 1857 کی جو جنگ آزادی اول لڑی گئی ہے اس میں بھی مسلمانوں کو شکست ہوئی اور انگریز اس خطے پر قائم ہے. مسلمان غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور جو غیر مسلم جو طاقتیں تھیں وہ مسلمانوں کی حریف ہیں. مسلمان پستی کے اندر ہیں. پھر دوسری طرف تھوڑا آگے اڑ جائیے, سلطنت عثمانیہ ٹوٹ رہی ہے, وہاں انحطاط کا عالم ہے, وہاں ایک جنگ جاری ہے. تو ایک تو مسلمان طاقت اور قوت کے اعتبار سے پستی کا شکار ہے. پھر غیر مسلموں کے ساتھ روابط کے نتیجے میں, مسلسل روابط کے نتیجے میں, علماء کی کمی اور علماء سے دوری کے نتیجے میں ان کے رسم و رواج اپنائے جا رہے ہیں. ایسے بھی مسلمانوں کے گروہ تھے اور آج بھی ہیں. کچھ لوگ آج بھی ہیں کہ جو نماز بھی پڑھتے ہیں, بتوں کی پوجا بھی کرتے ہیں. اس دور میں یہ فگر زیادہ تھا. مسلمانوں کے وفود جا کر چڑھاوے چڑھاتے تھے بتوں پر. لوگ اپنی جہالت کے باعث خرافات اور رسم و رواج کو اپنا دین بنا بیٹھے تھے. یوں سمجھیے کہ پھر جو ایک مخصوص فتنے اس دور میں مطلب کہ امڑ آئے تھے, مقام رسالت پر جو حملے کیے جا رہے تھے, جو مطلب کہ ضروریات دین پر حملے کیے جا رہے تھے, وہ سب کے سامنے ہیں. تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے, کسی نئے دین کے بانی نہیں ہیں, کوئی نیا پیغام آپ کے ذریعے نہیں پھیلا. جو اکابرین گزرے ہیں, جو سابقہ مجددین, محدثین, مفسرین اور سابقہ
اولیاء ملت گزرے ہیں، ماشاء اللہ، آپ ان کے ترجمان ہیں. اللہ اللہ، شیخ عبداللہ محدث دہلوی ہوں، ماشاء اللہ، علامہ شامی ہوں، ماشاء اللہ، علامہ شارانی ہوں، ماشاء اللہ، مذہب ماتریدیہ ہو، ماشاء مذہب اللہ، اشعریہ ہو، ماشاء اللہ، کیونکہ ان کا تو کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہے. ٹھیک، تو آپ جسے مذہب اہل سنت کہا جاتا ہے اس کے ترجمان ہیں ماشاء اللہ، اپنے زمانے کے. ماشاء اللہ، آپ نے وہی باتیں بیان کی جو آج تک علماء ملت بیان کرتے آ رہے تھے. ماشاء اللہ، مطلب جو تسلسل سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو چلا تھا، جو وہی تسلسل کے ساتھ، یعنی وہ تسلسل فقہی طور پر ائمہ اربعہ میں مربوط ہوا. جی جی، ائمہ اربعہ نے اس کو جو ہے جامع کیا اپنے اپنے مذاہب کے اندر. ٹھیک امام اہل سنت اس میں سے فقہ حنفی کے ترجمان ہیں، ٹھیک ٹھیک، لیکن نظریاتی طور پر امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل جی جی، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا کوئی اختلاف نہیں تھا. ٹھیک ہے، اور اسی نظریے کو آگے بڑھاتے ہوئے امام ماتریدی اور امام اشعری آئے. ٹھیک، ان دونوں کا جو خلاصہ تھا وہ ہمارے اکابرین آگے بڑھاتے رہے. ماشاء اللہ، امام اعظم امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ پیش کیا وہ انہی کے مذہب کا خلاصہ تھا، ماشاء اللہ، انہی اکابرین کی تحقیق کا نچوڑ تھا. ماشاء اللہ، کوئی نئی چیز بیان نہیں ماشاء کی، اللہ، لیکن بہت اتنا ضرور تھا جی جی، کہ کچھ عرصہ گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ نئی اشکالات آ گئے تھے، ٹھیک، کچھ نئے اعتراضات آ نئے گئے تھے. سوالات کسی نے اٹھا دیے تھے. کسی نے نہیں، ہر جگہ اٹھائے جا رہے تھے. اچھا، کچھ نئی تحقیقات کی جا رہی تھیں. کئی امکان کذب پر اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے یہ حملے کیے جا رہے تھے. کئی مقام رسالت کے تعلق سے، کہیں شفاعت کے تعلق سے، ٹھیک، کہیں جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کے تعلق سے، اللہ، کہیں سرکار علیہ السلام کی ناموس کے تعلق سے، اللہ اکبر، اللہ بہت ساری چیزیں تھیں. تو آپ نے اپنی زندگی کو تمام کاموں سے فارغ کر کے وقف کیا مقام رسالت کے لیے، ماشاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیس کے لیے، بہت ضروریات دین کے بہت لیے. بہت، اور پھر جو آپ نے قلم اٹھایا ہے، اللہ اکبر، پھر جو آپ نے تحقیقات کی ہیں، ایک ایک کتاب کے اندر سینکڑوں حوالے، اچھا، سینکڑوں آیات، سینکڑوں احادیث، سینکڑوں فقہی جزیات. اللہ اللہ، یعنی کہیں بھی آپ سابقہ سے ہٹ کر نظر نہیں آتے. صحیح، سابقہ تحقیقات سے آپ مربوط ہیں، ماشاء اللہ. اکابر کے ترجمان ہیں. مطلب اسلاف کرام نے، بزرگان دین نے جو جو تعلیمات پیش کی آپ اس سے ٹکرا نہیں رہے ہیں، کہیں بھی نہیں ٹکرا رہے، ماشاء اللہ، انہی کا نچوڑ پیش ماشاء کر اللہ، رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک، آج ملک شام ہو، عراق ہو، یمن ہو، جی جی، یہ جتنے بھی ممالک ہیں، جی جی، ان ممالک کے اندر جن کو صوفیہ کہا جاتا ہے، جی جی، مذہب جی، اہل سنت کہا جاتا ہے، جی جی، اور دوسرا نام صوفیہ ہے، وہی سارا کچھ آپ نے بیان فرمایا ہے. ماشاء اللہ، اگر آپ بریلی شریف میں رہے اور آپ کی نسبت سے بریلوی کہا گیا تو وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو پہلا نقطہ ہے وہ ہے دین اور ایمان کی حفاظت. ٹھیک ہے، کروڑوں لوگوں کو گمراہی سے بچایا، ماشاء اللہ، فکری انحطاط سے بچایا. ماشاء یعنی اللہ، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ایک منصب ہے جی جی، وہ یہ ہے کہ آپ نے فلاسفہ کا رد کرتے ہوئے اپنے زمانے کے لوگوں کو فکری انحطاط سے بچایا. ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو منصب ہے اس سے کہیں ملتا جلتا ہے ماشاء اللہ، اور کئی وجہوں سے مماثلت رکھتا ہے. اللہ اللہ، جیسے فلاسفہ کا رد امام غزالی بھی کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت بھی کرتے ہیں. اللہ اکبر، امام غزالی فلاسفہ قدیمہ کا رد کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت فلاسفہ جدیدہ کا رد ماشاء کرتے ہیں. اللہ، ماشاء یعنی اللہ، فزکس کے وہ نظریات، جدید فزکس کے جو دین اسلام سے ٹکراتے ہیں، اعلیٰ حضرت جو فقیہ ہیں، عالم ہیں، ایک محدث ہیں، وہ ایک سائنسدان بن کر ماشاء ان اللہ، تھیوریز پر گفتگو کرتے ہیں اللہ اللہ، جن کا ایک عالم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اللہ اللہ، لیکن چونکہ وہ مطلب مذہب، سائنٹیفک ڈسکشن کی اعلیٰ حضرت، جی ہاں، اچھا، چونکہ وہ مذہب ماشاء سے اللہ، متصادم ہوتی ہیں. ماشاء اللہ، آپ مذہب کے دفاع کے منصب پر فائز ہیں ماشاء تو اللہ، آپ نے ان موضوعات پر بھی قلم اٹھایا. ماشاء اللہ، تو جس جگہ سے بھی، جس جہت سے بھی مذہب پر حملہ ہوا ہے آپ نے اس کا دفاع کیا ہے. ماشاء اللہ، مقامی حدود سے ہو، مقامی مطلب کہ خطے سے ہو، بیرونی خطے سے ہو، بیرونی بر اعظموں سے ہو، مذہب کے اندر رہ کر ہو، فلاسفہ کی طرف سے ہو، اغیار کی طرف سے ہو، ہر جہت سے آپ نے دین کا دفاع کیا ہے. ٹھیک، یہ ہے آپ کے مجدد ہونے کا ایک پہلو. ایک پہلو، ٹھیک، اور پھر صرف ایک شہر کے لوگوں کو فیضیاب نہیں کیا، ٹھیک ہے، ٹھیک، ایک ملک کے لوگوں کو ماشاء فیضیاب نہیں اللہ، کیا، ماشاء اللہ، بلکہ پورے بر اعظموں کو فیضیاب کیا ہے. مطلب اسکیل آف انفلوئنس، جو اثر کا جو وہ پیمانہ تھا وہ بھی بہت وسیع اور بہت زیادہ یعنی بڑا. آپ کی اگر فکریات کو دیکھا جائے جی، اور جی، اس کے اثر کو دیکھا جائے جی جی، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان فکریات، اس تحقیقات اور ان
مواد کا جو امام اہل سنت کے قلم سے نکلی ہیں، اگر یہ نہ ہوتی تو معاشرے کا کیا عالم ہوتا؟ اللہ اکبر، کروڑوں لوگ نہ جانے کس اللہ پستی کا شکار ہو جاتے۔ ٹھیک، یہ ایک پہلو۔ آپ نے اپنی زندگی کے 2 مقاصد بیان کیے۔ جی، جو خود بیان فرمائے۔ جی ہاں، اچھا، ایک دین کا دفاع کرنا اللہ اللہ، اور دوسرا فتویٰ نویسی۔ ٹھیک، فتویٰ نویسی کیا ہے؟ یعنی لوگوں کو شریعت کی تعلیم دینے کا نام، شریعت بتانے کا نام فتویٰ نویسی ہے، ماشاء اللہ، لیکن کچھ ایک ٹیکنیکل فیلڈ ہے۔ ٹھیک، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تمام تر زندگی جو ہے جی جی، وہ قلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ماشاء اللہ، کہیں بھی جی جی، احیاء سنت کے مقابل میں کوئی بھی فتنہ اپنا جو ہے وہ گردن اوپر کرتا ہے، سر بلند کرتا ہے، کوئی فتنہ جو ہے سامنے آتا ہے تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلم جو ہے اس کا خاتمہ کرتا ہے۔ ماشاء اللہ، یہ سمجھیے جی جی، کہ معاشرے کے رسم و رواج ہوں، ٹھیک، معاشرے میں پھیلی ہوئی بدعات ہوں، ٹھیک، معاشرے میں پھیلی ہوئی وہ چیزیں ہوں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہر ایسے موضوع پر جی جی، جو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں موجود تھا، وہ خرافات، آپ نے اس پر قلم اٹھایا، اس کے خلاف رسائل لکھے، کتابیں لکھیں اور ان کو عام کیا، بدعات کا خاتمہ کیا، احیاء سنت کیا آپ نے۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ مسجد کے اندر اذان دینا، جی جی، ایک تو ہوتا ہے کہ مسجد ایک پورے ایریا کا نام ہوتا ہے، ٹھیک، لیکن اس ایریا میں پارٹیشن ہوتے ہیں، وضو خانہ بھی ہوتا ہے، استنجا خانہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، امام مؤذن کی رہائش گاہ بھی ہوتی ہے، صحیح، اور صحیح، ایک خاص وہ جگہ ہوتی ہے جسے مسجد کہا جاتا ہے، فنائے مسجد بھی ہوتی ہے۔ تو جس جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے اس جگہ اذان نہیں دی جا سکتی، سنت نہیں ہے۔ ٹھیک، معاملہ یہ تھا کہ ترک سنت ہو رہی ہے، لوگ ترک سنت میں مبتلا ہیں، اور کچھ وہ لوگ بھی ہیں کہ جو یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ ترک سنت ہے، علم کی کمی تھی، علمی انحطاط، غلط فہمی، یا یہ ہوتا ہے کہ ہر دور کے اندر کچھ ایسے سوالات، پیدا ہو کچھ جاتے ایسے ایشوز کھڑے ہوتے ہیں کہ ان ایشوز پر جو پچھلے علماء ہیں انہوں نے زیادہ کچھ لکھا نہیں ہوتا۔ ٹھیک، یہ ایک فطرت ہے، ہر دور کے اندر، ہر زمانے کے اندر ایسے ایشوز سامنے آتے ہیں۔ صحیح، تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مقصد ہے، ٹھیک، احیاء سنت ماشاء ترک ہو رہی ہے۔ ٹھیک، سرکار علیہ السلام کے زمانے میں مسجد کے اندر اذان نہیں ہوتی تھی، یعنی اچھا، فنائے مسجد میں ہو سکتی ہے، ٹھیک، مسجد کے اور پوشنس میں ہو سکتی ہے، خاص مسجد میں نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک، یہ آپ کے سامنے ایک ہدف تھا۔ صحیح، 200-250 صفحات پر مشتمل اللہ، رسالہ لکھتے ہیں، 200-250 صفحات، 200-250 صفحات پر یہ اس مشتمل، ٹاپک کے اوپر، اس ٹاپک کے اوپر، ماشاء اور اللہ، اتنا علمی رسالہ کہ اہل علم بھی اگر پڑھنے بیٹھیں تو 4-6 دفعہ اس رسالے کو بار بار پڑھنا پڑے سمجھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ اللہ اکبر، دلائل، اللہ، اشکالات کا جواب، اللہ، معارضات کا جواب، اللہ، تنقیحات، نہ جانے کیا کیا چیزیں اس رسالے کے اندر بیان فرماتے ہیں۔ ماشاء اللہ، بیٹھے بیٹھے تو نہیں لکھا ہوگا، ٹھیک، شاید مہینہ لگ گیا ہو، 1.5 مہینہ لگ گیا ہو، ٹھیک، شب و روز گزرے ہوں، صحیح، تمام تر محنت کوشش صرف اس بنا پر ہے کہ سنت زندہ ہو جائے، ٹھیک، ترک سنت میں جو امت مبتلا ہے وہ ختم ہو جائے۔ صحیح، تو آپ کے مجدد ہونے کی ایک جہت آپ کی فکر ہے، ماشاء آپ اللہ، کی جو فکر ہے یہ فکر کسی ذاتی تمانیت پر مبنی نہیں ہے، ٹھیک، مطلب کوئی اپنی غرض نہیں ہے، ذاتی غرض پر مبنی نہیں صحیح، ہے، صحیح، یہ فکر جو ہے احیاء سنت پر مبنی ہے۔ ماشاء اللہ، آپ کی تمام تر کوششیں، کاوشیں احیاء سنت پر مبنی ہیں۔ ماشاء اللہ، کچھ لوگوں نے کہا کہ جی سجدہ تعظیمی جائز ہے، اللہ، ہو سکتا ہے، پورا رسالہ لکھا آپ نے، آیتیں، احادیث، تفاسیر، یعنی یوں سمجھیے آپ کہ 30 جلدوں میں جو فتاوی رضویہ ہے، ٹھیک، اس 30 جلدوں کے فتاوی رضویہ کے ہر سوال کا جو جواب ہے جی جی، وہ احیاء سنت پر مبنی ہے، ماشاء اللہ، وہ شریعت کی تابعداری پر مبنی ہے۔ اللہ اکبر، شریعت جہاں بیان کی گئی، شریعت یہ کہتی ہے اللہ، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، ماشاء اللہ، تو پوری عمر اس فکر پر گزاری ہو کہ سنت کا احیاء ہو، بدعات کا خاتمہ ہو، منکرات کا خاتمہ ہو، اور پھر جو آپ کی جو کاوشیں ہیں اس سے پورا زمانہ فیضیاب ہوتا ہے، ماشاء اللہ، پورا معاشرہ فیضیاب ہوتا ہے۔
یہ ہے آپ کے مجدد ہونے کی دوسری جہت۔ آپ نے جیسے فرمایا 30 والیومز ہمارے سید اعلیٰ حضرت نے لکھ دیے، تحریر فرما دیے، تو ایک رسالے کے حوالے سے جیسے آپ نے کہا، چونکہ آپ کی فیلڈ بھی یہ ہے تو آپ کو بھی ایک آئیڈیا ہوگا کہ ایک مثال کے طور پر فتویٰ مرتب کرنے میں یا ایک رسالہ مرتب کرنے میں آن ایوریج ایک جو مفتی صاحب ہیں وہ کتنا ٹائم لیتے ہوں گے۔ تو ایک تو یہ کہ 30 والیومز لکھنے میں کتنا ٹائم لگے گا، تو کتنا انہوں نے کب سے لکھنا شروع کیا ہوگا اور کب تک لکھتے رہے ہوں گے، اور پھر ظاہر ہے کہ جس طرح آپ نے کوالٹی بتائی اعلیٰ حضرت کے کام کی کوالٹی کے اتنے سارے اس میں یعنی آیتوں کے سینکڑوں حدیثوں کے اس میں حوالے ہیں، پھر اتنے سارے اینگل سے جو اس کا احاطہ کیا ہے موضوع کا، تو ظاہر ہے اس کے اوپر بھی ریسرچ میں اس میں ٹائم لگے گا، تو اور اس کے لیے پھر اتنا ایک علمی کیلیبر بھی چاہیے، تو ایک اتنی عرصے تک تو بندہ اسٹڈیز ہی کرتا رہے گا، اور پھر اسٹڈیز کرنے کے بعد پھر اس حوالے سے جو ہے وہ آگے کام کرے گا، تو کچھ اس حوالے سے بھی اس کو بھی گھیرے میں لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر آپ 4 صفحات کا بھی ایک رسالہ اٹھائیں گے نا، جی 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 جی، وہ رسالہ بھی ایسا ہے کہ جو تحقیق کا ایک جہان ہے۔ اچھا، تدبیر فلاح کو لیجیے آپ، جی جی، 4 صفحات کا رسالہ ہے، اچھا، 4 نکات بیان کیے گئے ہیں، پی ایچ ڈی ہو چکی ہے اس رسالے پر۔ اللہ اکبر، اس رسالے پر اردو میں مقالہ جات لکھے گئے ہیں، انگریزی میں مقالہ جات لکھے گئے ہیں، ریسرچ ایسی ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ اللہ اکبر، صرف 4 پیج کا رسالہ، 4 پیج کا رسالہ ہے، اللہ یعنی ماشاء اللہ، تحقیق صفحات لکھ دینے کا نام نہیں ہوتا، صفحات کالے کرنے کا نام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تحقیق ایک اپنا ایک اس کا منہج ہوتا ہے، اپنی اس کی گہرائی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام عالم نہیں ہے، ماشاء اللہ، عام مفتی نہیں ہے، آپ ایسی شخصیت ہیں جن کا حافظہ بلا کا، جن کی صلاحیتیں ایسی کہ زمانے میں کوئی موجود نہ ہوگا ایسی صلاحیتوں والا، اور پھر ان صلاحیتوں کا استعمال صرف اور صرف دین کے لیے، ماشاء اللہ، مقام مصطفیٰ کے لیے، ماشاء اللہ، تقدیس الوہیت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 4 صفحے کا رسالہ ہے، جی جی، لیکن ایسا ہے کہ اس رسالے کی بنیاد پر پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، اور مجموعی طور پر اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و شخصیت پر دنیا بھر میں درجن سے زیادہ پی ایچ ڈیز ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ ماشاء اللہ، آپ کی تو جس کتاب کو اٹھائیے آپ، تحقیق کا ایک جہان ہوتا ہے، ماشاء اللہ، اور جتنی مرتبہ پڑھیے ہر مرتبہ نئے نکات، نئے گوشے، نئے زاویے سامنے آتے ہیں۔ یہاں مفتی صاحب ایک اور عرض کرنا چاہوں گا کہ کوئی پوچھنے والا اگر پوچھے کہ آپ نے دیکھیں مین فیلڈ جو ہے وہ ان کی فتویٰ نویسی جو ہے آپ نے مینشن کی ہے، تو دینی فیلڈ تو اور بھی ہے، حدیث شریف بھی ایک پوری فیلڈ ہے، اس کے اندر بھی کام ہو سکتا ہے، ٹھیک ٹھاک کام ہو سکتا ہے کہ آپ تفصیل آپ نے صرف فتویٰ نویسی کی، ایسا نہیں۔ اچھا اچھا اچھا، آپ نے فتویٰ نویسی اس پس منظر میں کی ہے، ایک تو ہوتی ہے کہ عام لوگوں کے سوالات کا جواب دینا، صحیح، اور ایک یہ ہے کہ دین سے متعلق ہر ایشو پر سوالات کا جواب دینا، ٹھیک، ہر ایشو پر جو ہے قلم اٹھانا۔ ٹھیک، اگر آپ سے کسی تفسیری حوالے سے کوئی سوال پوچھا گیا ہے، کسی غلط فہمی کا، کسی معارضے کا، کسی اشکال کا، کوئی اعتراض قائم کیا گیا ہے، تو آپ اس پر پورا رسالہ لکھ دیتے ہیں، ماشاء اللہ۔ اگر فلسفے کے حوالے سے کوئی سوال پوچھا جاتا ہے اس پر آپ پورا رسالہ لکھ دیتے ہیں، ماشاء اللہ۔ اگر حدیث کے حوالے سے آپ سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو اس حدیث کے فن پر آپ پورا رسالہ لکھ دیتے ہیں۔ تو محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، تاریخ کے اندر بھی ایک مقام ہے، آپ کا فقہ کے اندر بھی ایک مقام ہے، آپ کا جو دیگر دینی علوم ہیں ان کے اندر بھی ایک مقام ہے، اور تصنیفات ہیں، اور ایسی تصنیفات ہیں جو سب کے سامنے ہیں، جو چاہے دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ میں دوسرا پہلو عرض کر رہا تھا۔ تیسرا ایک اور پہلو ہے، جی جی ارشاد۔ دیکھیے جو پیشوا ہوتا ہے، جی جی، وہ بڑے ہی ایک نازک موڑ پر قائم ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے۔ وہ کیسے مفتی صاحب؟ یہ سمجھیے کہ جس کے پیچھے لوگ چل رہے ہوں، صحیح، تو اس کی وہ تو مطلب ایک غلط فیصلہ لاکھوں کروڑوں لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے، مطلب کہیں کا کہیں لے کے جا سکتا ہے، کہیں کا کہیں لے جا سکتا ہے۔ اوکے اوکے، تو لیڈر بننا آسان نہیں ہے، ٹھیک، اگر کوئی سمجھے تو۔ ہر دور کے اندر جو ہے بہت سارے لیڈر پائے جاتے ہیں، صحیح ہے، طرح طرح کے لیڈر پائے جاتے ہیں، اللہ اللہ، لیکن وہ افراد کہ جو صائب ہوں، جن کے فیصلے درست ہوں، جن کی سوچ قرآن و حدیث کے تابع ہو، ماشاء اللہ، جن کی سوچ کے اندر خود غرضی نہ ہو، جن کی سوچ کے اندر لالچ نہ ہو، مخلصانہ سوچ ہو، ایسے افراد بہت کم ہوتے ہیں۔ اور پھر ایسی شخصیت جو کہ قرآن کے
ایسے عالم ہیں کہ جن اپنے زمانے میں ایسا کوئی عالم نہ ہو، حدیث کے ایسے عالم ہیں کہ اس زمانے میں ایسا عالم نہ ہو، فقہ میں وہ مقام ہے کہ لوگ ثانیہ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہوں. تو آپ کی جو تیسرا پہلو ہے مجدد ہونے کا وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے زمانے کے لوگوں کو سیاسی اعتبار سے اور اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے جو رہنمائی دی وہ رہنمائی بڑی ہی قابل غور ہے. نہیں تو اس ٹائم جو بھی حالات پریویلنٹ تھے، جو اس وقت جو بھی کچھ سلسلہ چل رہا تھا، تو کیا اس وقت کوئی اور ایسی آواز نہیں اٹھی تھی کہ صرف اعلیٰ حضرت ہی نے وہ کہی تھی؟ اگر اٹھی تھی تو پھر اعلیٰ حضرت اور ان میں کیا یعنی امتیاز ہوگا؟ کہ مسلمانوں کی سیاسی جماعتیں بھی تھیں، غیر مسلموں کی جماعتیں بھی تھیں، بہت سارے مسلمان غیر مسلموں کی جماعتوں میں بھی تھے. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قوت فیصلہ ہے اور مسلمانوں کی درست رہنمائی ہے، کئی مواقع پر اس کی مثالیں موجود ہیں. مثال کے طور پر تحریک موالات چلتی ہے اور مسلمان جمع ہو کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم انگریزوں کا سوشل بائیکاٹ کریں گے، ان سے معاملات بھی نہیں کریں گے. حالانکہ معاملات خرید و فروخت، نوکری کرنا یا نوکری پر رکھنا یہ تو جائز ہے، غیر مسلم کوئی بھی غیر مسلم ہو. ایک تحریک چل پڑی کہ جناب ہم جو ہے وہ ترک معاملات کو اختیار کریں گے اور کوئی دوستی نہیں، سارے مسلمان اپنے نوکریوں سے استعفیٰ دے دیں، کوئی بھی ملازمت کرے ہی نہ انگریز کی. دوسری طرف جو اور غیر مسلم رہتے تھے، اگر یہ غیر مسلم ہیں تو اور لوگ بھی غیر مسلم ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک دائرے میں رہ کر ہی تعلقات رکھے جا سکتے ہیں. مثلا لین دین کی حد تک رکھے جا سکتے ہیں، دوستانہ قلبی تعلقات، رازداری کے تعلقات ان کے ساتھ بھی قائم نہیں کیے جا سکتے. تو ایک ہوا یہ چلی کہ انگریزوں سے تو بھاگو، لیکن جو اور غیر مسلم ہیں انہیں اپنا بھائی بنا لو، خود ان کے مذہبی پروگراموں میں اور خاص سیاسی نہیں مذہبی پروگراموں میں شریک ہو جاؤ. تو ایک ہوا چل پڑی اور قریب تھا کہ لاکھوں لوگ جو ہیں اس ہوا میں بہہ جاتے. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحجت المؤتمنہ رسالہ لکھتے ہیں اور جو سمجھیے کہ 1339 سنہ ہجری کے اندر آپ نے رسالہ لکھا. آپ نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ قومیں ہیں، ان دونوں کے نظریات الگ ہیں، ان دونوں کے رہن سہن الگ ہے، یہ ایک نہیں ہو سکتے. یہی وہ رسالہ تھا اور یہی وہ تحقیقات تھی جو آپ نے بیان فرمائی، جو آگے جا کر نظریہ پاکستان کی بنیاد بنتی ہیں. اس کو لے کر پھر مسلم مفکرین نے، خاص طور پر جو اعلیٰ حضرت کے خلفاء تھے، تلامذہ تھے، انہوں نے اس کو آگے لے کر جب مزید بڑھایا تو یہی سوچ جو ہے قائم پاکستان کی بنیاد بنتی ہے. تو دیکھیے یہاں پر کہ کچھ وہ لوگ تھے مسلمان کہلانے والے تھے، مسلمان تھے کہ جو کچھ کہیں اور لے جانا چاہتے تھے، لیکن امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے جو مسلمانوں کو گائیڈ لائن دی وہ مسلمانوں کو کہاں تک لے گئی؟ قیام پاکستان تک لے گئی. اسی طریقے سے ایک اور تحریک چلی، تحریک خلافت. اور اس طرح کی جب تحریکیں چلتی تھیں مسلمان ویسے پستی میں تھے اور مسلمانوں کو لیڈر چاہیے ہوتا تھا، تو لاکھوں کے تعداد میں پیروی کرتے تھے کہ جناب ترکی کی جو حکومت سلطنت عثمانیہ جو تباہ ہو رہی ہے، انحطاط کا شکار ہے، مسلمانوں پر لازم ہے، ہندوستان کے مسلمانوں پر کہ وہ اس کا ساتھ دیں، یہاں سے ہجرت کریں اور وہاں جا کر جہاد کریں. امام اہل سنت رضی اللہ، اور وہ جو سلطنت ہے وہ خلافت ہے. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوام العیش من الائمۃ من قریش رسالہ لکھتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہاں میلوں میل دور رہنے والے مسلمانوں پر جہاد کے فرض ہونے کا حکم لگانا جہالت ہے. ان لوگوں پر ہرگز جہاد فرض نہیں ہوا. پھر آپ یہ فرماتے ہیں کہ جس خلافت کی بات کر رہے ہو، خلافت کی شرائط ہیں، اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ خلیفہ خاندان قریش سے تعلق رکھتا ہو. ترکی کی حکومت میں تو یہ چیز پائی نہیں جاتی. تو آپ کا جو موٹو ہے وہی شرعی تقاضوں پر پورا نہیں اترتا. جو اور خرافات تھی اس رسالے میں اس بات کو بیان فرماتے ہیں. یہ بات جب مسلمانوں میں پھیلتی ہے تو وہ تحریک جو ہے وہ کہیں اس کا نام و نشان نہیں ہوتا. تو ایک سوچ ایک طرف تھی اور ایک سوچ وہ تھی جو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو دے رہے تھے. اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سوچ تھی
وہ درست تھی، صحیح تھی، ثواب پر مبنی تھی۔ ایک ایسا موقع آیا کہ یہ فتویٰ دے دیا گیا کہ جناب مسلمان جو ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان دارالحرب ہے اور ان پر ہجرت واجب ہے، پورا چھوڑ کر چلے جائیں، افغانستان چلے جائیں، ترکی چلے جائیں، عرب چلے جائیں، یہاں کوئی بھی مسلمان نہ رہے، رہنا حرام ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رسالہ لکھتے ہیں کہ جناب جس نے بھی ایسا فتویٰ دیا ہے وہ غلط دیا ہے، ہندوستان ہرگز دارالحرب نہیں ہے، دارالاسلام ہے۔ مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کرنا غیر مسلموں کو تقویت بخشنے کے مترادف ہے، آپ چلے جاؤ اور میدان ان کے لیے خالی چھوڑ جاؤ۔ تو دیکھیے کیسی سیاسی بالغ نظری ہے، کیسی بصیرت ہے اور کیسی سوچ ہے جو مسلمانوں کو ہر محاذ پر ان کی بہتری کو سوچ رہی ہے۔ کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ جناب یہ کہہ دیا جاتا ہے اور اس کو عام کر دیا جاتا ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ گاہے ذبح نہ کرو، واجب ہے مسلمانوں پر، شرعاً واجب ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت کرتے ہیں کہ ہرگز شرعاً واجب نہیں ہے، مسلمانوں سے جہاں ہو سکتا ہے وہ ذبح کریں۔ مختلف مواقع پر ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو یعنی ایک مجموعی طور پر ایک مذہبی پیشوا کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایک ایسے شخص کی ذمہ داریاں جسے رہبر بنایا گیا ہے، رہنما بنایا گیا ہے، لاکھوں لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہیں، اگر وہ خطا کھاتا ہے تو سارے چلنے والے لوگ خطا کھاتے ہیں۔ تو امام اہل سنت ہر مقام پر ثابت کرتے ہیں ان کا فیصلہ درست تھا، ان کی سوچ درست تھی، انہوں نے جہاں اس امت سے مسلمہ کو راستہ دکھایا وہ راستہ درست تھا۔ تو ان تمام جب جہتوں کو ہم دیکھتے ہیں، دفاع دین، احیاء سنت، بالغ نظری، سیاسی طور پر مسلمانوں کو جو ہے وہ انحطاط سے بچانا، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ بلا شبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14ویں صدی کے عظیم مجدد ہیں۔ وہ خوبیاں ہیں آپ کے اندر، وہ علامتیں ہیں جو ایک مجدد میں ہونی چاہیے۔ ماشاء اللہ تعالیٰ۔ اچھا مفتی صاحب، یہاں دوران ڈسکشن اتنے سارے اور بھی پہلو اعلیٰ حضرت کے سامنے اشارہ آپ نے کیا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی خوبی ہی یہ ہے، کمال ہی یہ ہے، ایک پہلو پہ گفتگو کرو 4 پہلو اور سامنے آتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ ہاں، ان کی طرف اشارہ ہوا ہے، لیکن بہرحال پیاس تو رہے گی نا کہ ان میں اگر ڈیٹیل ڈسکشن ان کے حوالے سے بھی ہو۔ مثال کے طور پر جیسے تفسیر کے حوالے سے، قرآنی حوالے سے آپ نے بتایا کہ ان سے کوئی کویشچن کیا گیا تو انہوں نے اس کے اوپر پورا رسالہ لکھ دیا۔ اسی طرح حدیثوں کے، قرآن کے سینکڑوں حوالے مختلف مواقع پر آپ نے ارشاد بتایا کہ انہوں نے دیے ہیں، تحریر کیے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس کا مطلب قرآنیات پر بھی کام اعلیٰ حضرت کا ہوگا، حدیث شریف کے حوالے سے بھی خدمت اعلیٰ حضرت نے کی ہوگی، اور شاعری تو خیر وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے یہ سلام نہ سنا ہو۔ تو ایک شاعرانہ لحاظ سے بھی ان کی ایک شخصیت ہے، اور اس میں بھی ایک ان کا فن و کمال ہے۔ تو اور بھی اب سائنٹسٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ جدید جو سائنٹیفک جو تھیریز ہیں ان کے اوپر اعلیٰ حضرت لگتا ہے کہ سائنٹسٹ ایک کلام کر رہا اور سائنٹیفک انداز میں دینی لحاظ سے بھی اور سائنٹیفک لحاظ سے بھی اس پہ اوپینین دے رہے ہیں، اپنی پوزیشن واضح کر رہے ہیں۔ تو کیا ہی بہتر ہو کہ اگر آنے والے سلسلوں میں مختلف جہتوں کے حوالے سے ہم اعلیٰ حضرت کی یہ رضا شناسی کا کوئی ہمیں ایسا جام مل جائے۔ ہماری تھیم یہی ہے، رضا شناسی ہماری تھیم ہے، اور جو اس سلسلے کا نام ہے اعلیٰ حضرت اپنے زمانے میں ہم کیا ہیں، جو کوشچن بنتا ہے اعلیٰ حضرت اپنے زمانے میں کیا کیا ہیں، ہم وہی جہتیں جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے آئندہ سلسلوں میں بھی۔ اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو مختلف پہلو ہیں ان پر گفتگو کریں گے۔ آپ کا جو پہلا سوال تھا میں اپنی گفتگو کا اختتام اس پر کر رہا ہوں۔ یہ سمجھیے کہ سرزمین ہندوستان کے اندر بعض ہستیاں ایسی ہیں جو سمبل ہیں، کہ ان کا نام آ گیا، اب دو رائے نہیں ہے، انہوں نے کہہ دیا، درست کہا ہوگا، وہ اس قدر جو ہے جامع صفات ہیں، اس قدر تحقیق پر مبنی کلام کرتے ہیں کہ غلط نہیں کہتے۔ اچھا، جب شیخ عبدالرب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوئے، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، سرزمین عرب پر امام شارانی ہوئے، علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوئے، اور بہت ساری ایسی ہستیاں ہیں جو سیمبل تصور کی جاتی ہیں، جو علامت بن جاتی ہیں حق کی۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی علامت ہے، سیمبل ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بغیر ہمیں چارہ نہیں ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو تحقیقات ہیں وہ ثواب پر مبنی ہے، حق پر مبنی ہے، تحقیق پر مبنی ہے، اور آپ کی تحقیقات
مربوط ہیں اکابرین کی تحقیقات سے. ماشاءاللہ. بس جاتے جاتے ایک سوال اور کروں گا مفتی صاحب، وقت تو ختم ہو ہی گیا ہے سلسلے کا. وہ یہ کہ اعلیٰ حضرت کے دور مبارک میں بھی تو اور بڑے بڑے جید علماء کرام ہوں گے، تو کیا وہ اعلیٰ حضرت کی تحقیق کو دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ بس قلم توڑ دیا گیا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تو وہ ہے کہ جن کی کتب پر صرف ہندوستان ہی کے نہیں بلکہ عرب و عجم کے علماء کی تقاریر آپ پائیں گے. ماشاءاللہ. تقریر مانے مطلب مثال کے طور پر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین عرب پہنچتے ہیں، مکہ مکرمہ جاتے ہیں، تو مکہ مکرمہ کے علماء نے کئی سوالات کیے آپ سے. مکہ مکرمہ کے علماء نے سوالات کیے. جی ہاں، اس پر تو ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوگی آگے. مثلا علم غیب کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب اور اس کی وسعت کے حوالے سے کچھ سوالات کیے گئے. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی نشست میں یعنی صبح سے شام تک بیٹھ کر ایک رسالہ مرتب فرمایا. اس کے اندر درجنوں آیات، سینکڑوں احادیث، فقہی جزیات. جب یہ رسالہ قلم بند ہو کر علماء کے سامنے جاتا ہے کہ آنکھیں کھل جاتی ہیں. ایک شخص جس کے سامنے لائبریری نہیں ہے، کتاب خانہ نہیں ہے، اپنے حافظے کی بنیاد پر ایسا رسالہ لکھتا ہے کہ ایک محقق سالہ سال تک نہ لکھ سکے. پھر وہ علماء اس رسالے پر اپنے تاثرات لکھتے ہیں. ایک کس قدر جامع رسالہ ہے، کس قدر نفع بخش رسالہ ہے، کس قدر عمدہ رسالہ ہے. پھر یہاں ہند میں آ کر آپ مزید اس رسالے کو اور مکمل کرتے ہیں. پہلا جو رسالہ لکھا وہ الدورۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، دوبارہ آ کر جو اس کی مزید تکمیل کی انباء الحی کے نام سے ہے، پڑھ کر دیکھیے. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختلف رسائل پر علماء عرب کے، علماء عجم کے جو ہے وہ تقاریر ہیں، تاثرات ہیں. اور بات یہ ہے کہ جادو سر چڑھ کر بولتا ہے، ہمیشہ محاورہ ہے. تو کسی کی جو عبقریت ہے اور کسی کا جو علو اور بلندی ہے وہ پورے جہان کو نظر آتا ہے. علماء عرب جو ہے آپ کی مدحت میں جو ہے وہ یہ سمجھا رتب اللسان ہے، علماء عجم رتب اللسان ہے. ایک یہ پورا ایک باب ہے کہ اعلیٰ حضرت اپنے معاصرین میں پورا ایک باب ہے. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء. بہت بہت شکریہ. پیاس آپ کو بڑی ہوگی اعلیٰ حضرت کے بارے میں مزید جاننے کے حوالے سے. جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ رضا شناسی کے کچھ اور پہلو آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. مدنی چینل پر مختلف سلسلوں میں رضا ہوتا ہی رہے گا، کیونکہ فیض رضا ہے، جاری رہے گا، ساری رہے گا. جزاکم اللہ خیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا.